کل آپ لوگوں نے سماعت کی کہ کس طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسنین کریمین سے محبت فرماتے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے اور اپنے داماد مولا کائنات مولا علی سے کس طرح میرے پیارے آقا محبت کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، یہ تمہاری وفا ہے میرے حق میں۔ اگر تم مجھ سے وفا کرنا چاہتے ہو تو میری آل سے عیال سے تم کیا کرو، محبت کرو۔ لیکن اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ محرم الحرام کا وقت اب قریب آنے والا ہے، اور آپ دیکھنا اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے کہ بازاریں سجنے لگی ہے، دکانوں میں بچوں کے لیے کھلونے میلوں کی طرح بازاریں لگتی ہے، اور یہ طریقہ ہے کس کا، سنیوں کا یا شیعوں کا؟ بازاریں لگوانا، جلوس نکالنا، ماتم کرنا کس کا طریقہ ہے، ہمارا یا شیعوں کا؟ اب اگر آپ یہ سوچتے کہ شیعہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں یہ گمراہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ گمراہ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ایک جماعت تم سے محبت کر کے گمراہ ہوگی اور ایک جماعت تم سے دشمنی بغاوت کر کے گمراہ ہوگی۔ ایک جماعت جو تم سے محبت کرے گی تو محبت کا حد پار کر دیں گی، سارے اصولوں کو توڑ دیں گی اور گمراہ ہو جائیں گی، جہنم کا حقدار ہو جائیں گے۔ اور ایک جماعت تم سے دشمنی کر کے جہنم کے عذاب کو مول لے گی۔ اب ذرا عقیدہ دیکھ لو، فرق ہے کیا؟ اس لیے کہ محبت کا ایک اصول ہے، محبت کا کیا ہے؟ اصول ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی ہر ادا اور اس کی ہر پیاری چیز کو آپ اپنے لیے بھی پسند کرتے ہو۔ کربلا کی سرزمین سے امام حسین نے مسلمانوں کو پیغام دیا، کس کا؟ نماز کا۔ کس کا؟ نماز کا۔ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے، رب سے ملاقات ہوئی، واپس آنے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ، میری امت کے لیے کچھ تحفہ عطا فرما دے۔ تو اللہ نے کیا دیا؟ یہ پیاری نماز ہمیں عطا فرمائی۔ ٹھیک، یہ نماز اللہ نے ہمیں عطا کی، تحفتاً اللہ نے دی۔ اللہ کے رسول لے کے آئے، صحابہ نے نماز کی پابندی کر کے مسلمانوں کو بتایا کہ کس طرح تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اسلام سکھایا، نماز سکھائی، ہر چیز سکھایا، دین ان تک پہنچایا۔ نبی کے نواسے نے کربلا میں اسلام کے لیے گردن کٹوا دی، لیکن اسلام کے اور شریعت کے خلاف کوئی کام کیا نہیں۔ اب ذرا ان کو دیکھو، شیعوں کو، ان کا مولوی اپنے کتاب کے حوالے سے کہتا ہے کیا کہ اسلام میں جمعے کی نماز فرض ہی نہیں ہے، اسلام میں جمعے کی نماز ہے ہی نہیں، فرض ہی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ عراق میں 1970 تک جمعہ تھا ہی نہیں۔ 1986 میں جب شیعہ حضرات نے سنیوں کو دیکھا کہ وہ جمعہ پڑھتے ہیں تو نماز کی طرف جانے لگے تو شیعوں نے بھی نمازیں شروع کروا دی۔ کون سے شیعہ؟ وہ شیعہ جو باغی ہے، جو حقیقتاً شیعہ نہیں ہیں، ان لوگوں نے نمازیں شروع کی۔ جو اصل شیعہ ہیں وہ کہتے کہ ہم نماز جمعہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے یہاں نماز جمعہ ہے نہیں جب تک کہ ہمارا امام نہ آئے۔ امام ہے کون ان کے؟ امام مہدی۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، یہ وہ بندے ہیں جو 10 محرم الحرام کو کالا لباس پہن کے ماتم کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں اور نماز کو گناہ، نماز پڑھنے کو یہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں،
جبکہ دیکھو قرآن پاک میں پورا سورہ جمعہ کے تعلق سے، سورہ جمعہ پورا نبی نے جمعہ پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، صحابہ نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، لیکن ان کے یہاں جمعہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے، فتویٰ بھی دیتے کہ جو شیعہ جمعہ پڑھیں گے ان کے بارے فتویٰ سن لو ان لوگوں کا، کہتے وہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کر دو۔ اب ان کی حدیث سننا، کیا ہی پیاری حدیث ان کی کتاب میں، کہتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے وہ نماز جمعہ ادا کرائیں گے، نماز جمعہ پڑھوانے کے بعد وہ لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کی گردنیں کاٹو جو نماز جمعہ پڑھتے تھے، جو لوگ نماز جمعہ پڑھتے تھے ان کی گردنیں کاٹ دو، یہ امام مہدی فرمائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، جب امام مہدی آ کے نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں تو جو بیچارے پہلے سے پڑھتے آ رہے تو پڑھنے دو نا ان کو پیچھے، کیوں بیچاروں کی گردن کٹوانے میں لگے ہو؟ اور پھر امام حسین کے نام پر یہ تہمت لگاتے ہیں، کہتے کہ امام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز جمعہ پڑھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جبکہ ہمیں تو قرآن نے یہ بتایا کہ نماز تو اللہ سے جوڑتی ہے، نماز تو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے، نہ کہ یہ ماتم۔ اور ہم ماتم کیوں کرے؟ ماتم وہ کرے جو حیات شہداء کا منکر ہو، جس کے نزدیک شہداء کرام زندہ نہ ہو۔ ہمارا قرآن 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بے شک وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہے، اور انہیں اللہ رزق بھی دیتا ہے جس کا تمہیں شعور نہیں، جس کے تمہیں عقل نہیں رکھتے۔ تو ہمارے امام تو زندہ ہے اور ایسے ویسے شہید نہیں ہے، شہید اعظم ہے وہ، تو ہم کیوں ماتم منائیں امام اعظم کی؟ ہم ان کے لیے تو ایصال ثواب کریں گے، ہم ان کی خاطر اعلان کریں گے ان کی محبت میں کہ بے شک ہم جس طرح امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی گردن کو نماز کے لیے کٹائی ہے، تو بے شک جو امام حسین کا محبت کرنے والا ہوگا وہ چوکوں میں نکل کر، راستوں میں نکل کر اپنے سینے کو نہیں پیٹے گا، بلکہ مسجد میں آ کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اور امام حسین کے واسطے سے وہ رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ اللہ میں امام حسین کے نام پہ اب وعدہ کرتا ہوں کہ نمازیں پڑھا کروں گا، میں امام حسین کی محبت میں نمازوں کو ادا کروں گا، میں امام حسین کی محبت میں شریعت پہ پابند رہوں گا جس شریعت کی حفاظت کے لیے میرے امام نے اپنی گردن کٹائی ہے۔ یہ ہے امام حسین کی محبت جو تم اپنے دل میں رکھتے ہو۔ اس طرح سے محبت دکھائی جاتی، ماتم وغیرہ کر کے نہیں۔ اور اتنی سی چھوڑی دیکھ تم کیا ماتم کرو گے؟ ان سے پوچھا جائے نا کہ تم کیا کرتے ہو، یہ کیوں خون بہاتے ہو؟ کہتے نہیں، جو کربلا میں جو منظر ہوا تھا اس کو ہم دیکھتے اپنے اوپر کر کے کہ کتنی تکلیف ہوئی تھی، تو اگر اتنا ہی کرنا ہے تو ہم سے کہو نا، ہم تمہارا تعاون کریں گے۔ وہاں پہ چھریاں نہیں تھی، تلواریں تھی، کہو تو لا کے دے، تعاون کر دے تمہاری، کاٹو گردن اپنی۔ ارے علی اصغر نے تو ایک ہی تیر میں گردن ذبح ہو گیا تھا علی اصغر کا، اور تم اتنی چھوٹی چھوٹی سے لے کے کرتے ہو۔ تمہارے امام نے فرمایا اگر تم امام سے سچی محبت ہے نا تو سچے دل سے توبہ کرو گے تم، اور نماز کی پابندی کرو گے، اور شریعت پہ چلنے کی کوشش کرو گے جس شریعت کو میرے امام نے بچایا ہے۔ اب ذرا دیکھو ان کی بدماشی دیکھو، ایک تو ان لوگوں نے نماز سے انکار کر دیا کہ نماز ہے ہی نہیں، ماتم کرو تم جنت میں جاؤ گے، علی کا نام لو تم جنت میں جاؤ گے۔ علی نے تم سے کہا کہ نماز چھوڑو، علی نے تو فرمایا نماز تو وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جنت میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضور فرماتے علی جنت میں نماز کیا کرنے ہوگی، وہ تو دنیا میں تمہیں عمل دیکھنا تھا کہ لوگ کتنے اعمال کرتے ہیں، نماز تم پڑھتے ہو دنیا میں۔ تو مولا علی کا جواب سنو، مولا علی فرماتے اللہ جس جنت میں نماز نہ ہو علی کا دل کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہو علی کا دل وہاں کیسے جمے گا؟ جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف، مولا علی کے لیے خدا کی بندگی ایک طرف۔
جو خدا کے بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنی رب کی عبادت سے کبھی دور نہیں ہوتے. ذرا دیکھو نا بہت مشہور واقعہ ہے جب جنگ میں مولا کائنات کے پاؤں میں تیر لگا نا, صحابہ کرام جب نکالنے لگے تکلیف ہو رہی تھی مولا کائنات کو, فرمایا رہنے دو, جب سجدے میں جاؤں گا تب نکالنا, جب اپنے رب کی بارگاہ میں جھکوں گا اپنے رب کو یاد کروں گا تب نکالنا. صحابہ کرام فرماتے ہم نے نکال دی. نکالنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے مولا کائنات فرماتے نکالی کہ نہیں؟ ہم نے فرمایا حضور نکال دی ہے. یہ مولا کائنات ہے کہ اگر تیر بھی نماز کی حالت میں نکال دے تو احساس بھی نہ ہو. اس عشق میں مولا کائنات اپنے رب کی عبادت کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جب وہ رات میں ایک سجدہ کرتی تھی, رات میں جب رب کی بارگاہ میں اپنے سر اقدس کو جھکاتی تھی, رب کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتی تھی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی ایک سجدے میں, اور سر جب اٹھاتی تھی رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتی تھی, یا اللہ تو تھوڑا رات کو طویل فرما دے, تو رات کو لمبی فرما دے تاکہ تیری نبی کی بیٹی فاطمہ تیری بارگاہ میں صحیح سے سجدے ادا کر پائے. یہاں تو لوگ جب اپنا معاملہ ہوتا ہے نا, کوئی مجبور ہو, پریشانی آ جائے, بیماری آ جائے, تب شکوہ شکایت کرتے اپنے اوپر, لیکن کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے شکوہ شکایت نہیں کرتا کہ اللہ وقت کم پڑ رہے اور وقت بھی ہم تیری عبادت کر سکے. یہ عقیدہ فاطمہ الزہرا نے دیا ہے کہ شکوہ کرنا تو رب کی بارگاہ میں ایسے کیا کرو کہ اللہ یہ وقت کم ہے اور وقت دے, اس لیے کہ ہمیں تیری عبادت میں لذت ملتی ہے, تیری عبادت میں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بیمار زین العابدین وہی ہے جن سے اہل بیت کی نسل چلی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی تھی تو ان کا پورا وجود کانپ اٹھتا تھا, پورا وجود کانپتا تھا, اور جب وضو کرنے لگتے تھے ہاتھ کانپنے لگتے تھے. لوگ پوچھتے تھے امام کیا ہوا, یہ آپ کی کیفیت کس وجہ سے ہوتی ہے ایسی؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں خدا کہ بندو یہ جو میرا معاملہ ہوتا ہے نا اس وجہ سے کہ میں سوچتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا, میں اسی خوف میں میرا پورا وجود کانپتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا, میری اتنی حیثیت نہیں ہے, میں کہاں گنہگار, وہ کہاں میرا مالک. فرمایا اسی سوچ سے میرا پورا وجود کانپتا ہے. اور ایک جگہ مروی ہے کہ حضرت زین العابدین جب گھر میں نماز ادا کر رہے تھے تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی, بیوی بچے سب باہر آ گئے, پورا محلہ قبیلہ جمع ہو گئے آگ بجھانے کے لیے, آوازیں دینے لگے امام کو کہ امام باہر آئیے, لیکن امام زین العابدین کے اندر کوئی حرکت نہیں, جس انداز میں نماز ادا کر رہے ہیں اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے مل کر, محلے والوں نے جب آگ بجھائی, امام جب باہر آئے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضور آپ کے گھر میں آگ لگی تھی, ہم لوگ کب سے آپ کو آواز دے رہے تھے, آپ آئے نہیں, ہم تو سوچ رہے تھے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے آگ سے, آپ کیا کر رہے تھے؟ امام فرماتے چپ کر جاؤ, تم تو دنیا کی آگ بجھانے میں لگے تھے, میں نماز میں امت کے لیے آگ بجھا رہا تھا, میں اپنے نانا کے امت کی آگ کو ٹھنڈی کر رہا تھا, جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر رہا تھا, تم تو دنیا کی آگ بجھانے میں لگے تھے. یہ امام حسین کی اولادیں ہیں اور یہ اہل بیت کی نسلیں ہیں جنہوں نے کبھی بھی نماز سے دگا نہیں کی, کبھی نماز کو چھوڑا نہیں, ہمیشہ نماز سے محبت کی. امام علی چاہے مسجد میں ہو, جنگلوں میں ہو, جنگ میں ہو, بیابانوں میں ہو, کہیں بھی ہو, نماز کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے. یہاں تک کہ حدیث پاک کے مطابق جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو میرے آقا نے اشارہ فرما کے سورج کو نکال دیا کہ علی کی نماز کبھی قضا نہ ہو, اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے 9 سال کی عمر سے جب نماز کی ادائیگی شروع کی تو آخری سانس تک پڑھی ہے, کبھی بھی کوئی نماز قضا ہونے نہیں دی انہوں نے. یہ مولا علی ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں تو نماز سے دور ہو جاؤ. امام کہتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھے گا اس پہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی, معاذ اللہ. یہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا چھوٹی سی گستاخی ہوں گی ان کی, یہ تو کچھ نہیں ہے, تھوڑا اور چلتے آگے. آپ مسجد میں قرآن رکھتے ہیں نا, اور دادا پڑھتے ہیں قرآن, ہے نا,
لیکن یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہے نہیں اصل، یہ قرآن ہے نہیں اصل۔ ان کے نزدیک سنو قرآن ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے قرآن کو بدل دیا، ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ قرآن کو بدل دیا۔ اب ان کی بات سنو، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ فرماتے حضور کے وصال کے بعد، پردہ کرنے کے بعد لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، ابو بکر خود سے خلیفہ بنے، تو مولا کائنات بہت ناراض ہوئے کہ بھائی خلافت کا حق میرا تھا، ابو بکر نے مجھ سے چھین لیا۔ تو حضرت مولا کائنات نے اپنے آپ کو 2 مہینے تک روم میں بند کر دیا، کہاں باہر نکلتے نہیں تھے، 2 مہینے تک اپنے آپ کو کیا کیا حجرے میں بند کر دیا، بند کر کے قرآن لکھتے تھے۔ فرمایا 2 مہینے تک مولا کائنات نے قرآن لکھا، جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جب باہر آیا ابو بکر کے پاس تو دیکھا کہ ابو بکر کچھ صحابی کو لے کر قرآن لکھوا رہے ہیں۔ علی نے پوچھا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر فرماتے کہ عمر نے کہا ہے کہ قرآن کو کتابی شکل دی جائے، کتابی شکل دی جائے تاکہ قرآن آخرت تک، قیامت تک اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ان لوگوں کے مطابق کہ ابو بکر تم مجھ سے زیادہ قرآن کو نہیں جانتے ہو، میں تم سے زیادہ قرآن جانتا ہوں اور میں نے 2 مہینہ محنت کر کے قرآن لکھا ہے، تو لہٰذا تم اس قرآن کو لو اور اس قرآن کو مت لکھو۔ تو ابو بکر نے کہا ان سے کہ نہیں، ہم تو یہی قرآن لیں گے، تمہارا قرآن نہیں لیں گے، یہ شیعوں کا کہنا ہے۔ تو پھر مولا علی نے کیا کیا؟ جلال میں آ کے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر اب یہ قرآن کبھی امت کو روز قیامت تک نہیں ملے گی، جو قرآن میں نے لکھا تھا، اصل جو قرآن ہے جو میرے پاس ہے، اصل قرآن، وہ روز قیامت تک امت کو ملے گی نہیں۔ اور فرمایا پھر مولا علی نے اپنے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد امام حسن کو قرآن دیا، فرمایا بیٹا اس قرآن کو رکھنا اور تمہارے بعد جو وارث ہوگا اسے دینا۔ فرمایا امام حسن نے امام حسین کو دیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو، اور زین العابدین سے یہ سلسلہ امام جعفر سے چلتے چلتے حضرت امام مہدی تک پہنچا، اور مہدی یہ کتاب لے کے چلے گئے اوپر آسمانوں میں۔ یہ مہدی علیہ السلام جو ہے یہ کتاب لے کے آسمانوں میں چلے گئے۔ اب قیامت کے وقت ان کا نزول ہوگا، تب لوگوں کو اصل قرآن ملے گا جو مولا علی نے لکھا تھا۔ اور پھر امام جعفر صادق کے اوپر یہ لوگ جھوٹ بھی باندھتے ہیں، اماموں کے اوپر۔ فرمایا امام نے اس کی وجاہت کی ہے اور تفصیل کی ہے کہ قرآن اصل ہے کیا، اور ان لوگوں نے کیا تبدیل کیا ابو بکر نے، جبکہ جھوٹ ہے۔ فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا اہدنا الصراط العلی، کہ اے اللہ ہمیں علی کے راستے پہ چلا، لیکن ابو بکر نے اہدنا الصراط المستقیم کر دیا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں لکھا تھا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ اگر تم اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو علی کی طرح کوئی لے کے آ جاؤ۔ ابو بکر نے اسے بدل کے صورت کر دیا کہ قرآن کی طرح کوئی ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ فرمایا کہ قرآن میں پورا ایک صورت نازل ہوئی تھی اولیاء کے اوپر، علی کے اوپر، کہاں پوری صورت کو ابو بکر نے ہٹا دیا۔ کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ اس لیے ہم مانتے نہیں کہ یہ اصل قرآن ہے۔ اور پاکستان میں ان کی ایک تنظیم ہے زہرا کے نام سے، تو وہاں کا مولوی کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے بہت محنت کر کے، بہت مشکلوں سے 4 اماموں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی اصل کتاب کو جمع کی ہے قرآن کو، اور ہم نے اسے لندن کے لائبریری میں بھیجی ہے چیک کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ 1400 سال پرانی کاغذ ہے یہ۔ اب ہم اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی ہم زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے سنی اوپر آ جائیں گے۔ ڈر بھی ہے ہم سے، خوف بھی ہے۔ ارے جب تم حق پہ ہو نا تو حق بولو نا، کہا کہ نہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی تو کہہ رہے تھے حضرت امام مہدی کتاب لے کے چلے گئے، پھر 4 اماموں نے کتاب بھی دے دی انہیں۔ اب ذرا دیکھو ان عقل کے اندھوں کو کہ قرآن 1400 سال سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارے عقل کے اندھوں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب
یہ جو کتاب ہم نے تم پہ اتاری ہے نا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ذرا دیکھو، جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہونے کی باری آئی تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی غلاف سے لپٹ گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا اللہ یہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری اب میری نہیں، اب تیری ہے، اس لیے کہ اب میرے بس میں نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے حفاظت کی تو کیسے کی؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جب حفاظت کی تو آسمانوں میں ابابیل چھا گئے، اتنی سی چھوٹی سی ننھی سی مخلوق نے پورے لشکر کو خاک میں ملا دیا، جبکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن جب بندے نے دعا کی تو اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہاں تو اللہ اپنے محبوب سے وعدہ کر رہا ہے کہ محبوب میرا وعدہ ہے تجھ سے کہ میں نے جتنی کتابیں آئی تھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن تیری کتاب کی لوں گا، جو تجھے میں نے قرآن عطا کیا، جو کتاب اللہ تجھے عطا کیا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اب بتاؤ، جس چیز کی ذمہ داری خود خالق کائنات لے تو کس بندے کے اندر ہمت ہے کہ اس میں بدل کے دکھا دے؟ کس میں؟ کون سا بندہ ہے جو یہ جرت کر سکتا ہے قرآن کو بدل سکے؟ کوئی نہیں ہے جو یہ بدلے۔ اور تم صحابہ کرام کی بات کرتے ہو، صحابہ کرام تو وہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے جلوے دیکھے ہیں۔ ہم جیسے کم تر ایمان والوں یہ گمان نہیں کر سکتے اپنے دماغوں میں، سوچوں میں کہ ہم قرآن میں کوئی تحریف کر سکے۔ ارے ہمارے یہاں اگر بچے قرآن کو تھوڑا تیز بند کر دے تو سینے سے لگا کے چومنے لگتے ہیں ادب میں۔ ہماری گھر کی خاتون، ہماری گھر کی عورتیں اگر غلطی سے قرآن گر جائیں تو بہت بڑا گناہ سمجھ کے صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ قرآن بدل دوں گے؟ قرآن بدلنا اتنا آسان نہیں، اس کی ذمہ داری خالق کائنات نے دی ہے، اور ہمارے مصلی بھی زندہ ہے۔ جب بھی ہمارے مصلوں میں یہ حافظ قرآن کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ نے کیا ہی خوب حفاظت فرمائی ہے کہ بچوں کے سینے میں اللہ نے قرآن اتار دیے۔ دنیا کا اگر یہ کلام ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا تو بھول جاتا انسان، لیکن خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ایسا ہے نا کہ بچوں کے سینوں میں ہے۔ اور جب یہ تراویح سناتے ہیں نا تو تم لفظ کی بات چھوڑو، اگر ان سے زیر زبر کی بھی غلطی ہوتی پیچھے سے حافظ لقمہ دیتا ہے، پیچھے سے حافظ لقمہ دیتا ہے۔ ارے ہمارے یہاں تو لفظ تو چھوڑو، زیر و زبر کو بھی سدھار لیتے ہیں۔ تم قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ قرآن بدلا جائے گا۔ اور تم دیکھو قرآن میں اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے کہ ہمارے یہاں تو بچے ہم نے وہ واقعات بھی سنے ہیں، ہم نے وہ واقعات بھی سنے ہیں کہ جب بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں ہونے کے بعد جب دنیا میں ان کی آمد ہوتی ہے اور ماں جب اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے حافظ کے پاس لے کے جاتی ہے کہ استاد جی ذرا قرآن سکھائیے انہیں، اور مولانا کہتا ہے بیٹا پڑھو، تو ہم نے ان بچوں کی سیرت بھی پڑھی ہے جنہوں نے الحمدللہ سے جب شروع کیا تو 1 2 3 4 نہیں بلکہ 17 پارہ سنا دیا۔ 17 پارہ جب سنایا تو استاد کہنے لگا بیٹا اور پڑھو، فرمایا اور نہیں پڑھ سکتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اپنی ماں کے شکم میں تھا ماں نے 17 پارے کی تلاوت کی تھی۔ ہمارے یہاں تو ایسے بھی بچے گزرے ہیں، اور کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسنین کریمین کا خون ہے وہ، جن میں یہ برکت ہے کہ ذرا دیکھو نا کہ کس طرح انہوں نے 17 پارہ قرآن ماں کی شکم میں یاد کر لیا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے حفاظت کی۔ اب ذرا دیکھو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن بدلا گیا ہے۔ قرآن کیا ہوا ہے؟ بدلا گیا ہے۔ ابھی جب یہ رضوی نکلا نہیں تھا، وسیم رضوی، جب وسیم رضوی نکلا تھا تو مجھے اس کی بات پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ جب وسیم رضوی نے کہا تھا کہ نہیں قرآن میں تبدیل ہونا چاہیے،
قرآن کی آیتوں کو بدل لینا چاہیے، تو اس کی بات میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں جانتا تھا کہ تھوڑا ادھر کا ہے، تھوڑا یہ ادھر کا ہے، شیعہ ہے یہ۔ جب ان کے باپ دادا شروع سے کہہ رہے قرآن اصلی نہیں ہے، قرآن بدلو، تو یہ تو ان کا چیلا ہے، تو کون سی حیرت کی بات ہے اگر وہ اٹھ کے کہے کہ نہ قرآن بدلو۔ اب ذرا دیکھو، جب اس نے جرت کی نا قرآن بدلو کی، تو یہ آئی کہاں سے ہمت اس کے پاس؟ یہ آئی ہے ان کے باپ داداؤں کی وجہ سے، کہ ان کے باپ داداؤں کا یہ جملہ تھا کہ قرآن اصل ہے نہیں، جبکہ مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفیٰ فرماتے اور امام احمد اس حدیث پاک کو روایت کرتے اور حدیث صحیح بھی ہے۔ امام احمد فرماتے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ تمام لوگوں کی سے زیادہ نیکیاں حضرت ابو بکر کو اللہ روز قیامت عطا فرمائے گا، تمام انسانوں سے زیادہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا، کہ ابو بکر صدیق وہ پہلا بندہ ہے جس نے قرآن کو 2 جلدوں میں جمع فرمایا ہے، قرآن کو 2 جلدوں میں جمع فرمایا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مولا کائنات نے کہا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ امام حسین جو یزید شرابی تھا، جو یزید عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا، جو یزید بے نمازی تھا، اس کے ہاتھ میں بیعت نہ کی ہے نا؟ اگر ابو بکر نے قرآن بدلا ہوتا تو کیا علی رہ پاتے؟ کیا عمر جیسا جاہ و جلال والا شخص رہ پاتا؟ کیا عثمان جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں وہ چپ رہتے؟ کیا عشرہ مبشرہ چپ رہتے اس بات پہ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بدلا نہیں، تم نے اپنا عقیدہ بدلا ہے۔ اور یہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، یزید تو امام حسین کی قتل کی وجہ سے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس کا عذاب اللہ اسے آخرت میں دے گا، لیکن ان لوگوں نے اس سے بڑا گناہ کیا ہے۔ یزید نے قرآن کا انکار نہیں کیا تھا، شریعت کا انکار نہیں کیا تھا، بھلے وہ شریعت پہ چلتا نہ ہو، انکار تو نہیں کیا تھا، کلمے کو چھوڑا نہیں تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، اور ظلم و ستم کے خلاف نکلے تھے وہ، اور تم ان کے نام پہ تو پھر تم تو شرک کرنے لگے۔ ابھی تمہیں بتاؤں گا میں، وقت بھی کم ہے، ان لوگوں نے تو حد پار کر دی۔ ان لوگوں نے نعرہ لگایا کہ علی کا پہلا نمبر، پھر علی کا پہلا نمبر لگاتے لگاتے ان کو نبیوں سے بنا دیا اعلیٰ تعالیٰ، اور نبیوں کے بعد خدا سے بڑھ کر بنا دیا۔ فرمایا علی خالق ہے جس نے اللہ کو پیدا فرمایا۔ یہ ان کے جملے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا تاکہ آپ ان کے عقیدوں سے باقاعدہ واقف ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہم سنیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی اسلام کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، تو کبھی بھی اپنے گھر میں بیٹھا نہ کیا کریں، بلکہ شریعت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اپنے قدموں کو اٹھائے اور ناحق کے خلاف کھڑے ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وسیم رضوی نے یہ جملے کہے تھے قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، تو ہر علماء کی زبان سے ہی بات نکلی تھی کہ اب اٹھو اور کربلا کی سنت کو ادا کرو۔ اور الحمدللہ یہ فقیر بھی اٹھا تھا اور ایک دن کے لیے پورے شہر کو بند کر دیا تھا، لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارے دلوں میں ابھی بھی کربلا زندہ ہے، ہم امام حسین سے سچی پکی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کی طرح ماتم کر کے نہیں دکھاتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جب شریعت کی بات آتی ہے تو جانوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، تم تو نکلنے کی بات کرتے ہو۔ پورا ہجوم، پورا شہر بند کر دیا تھا ایک دن کے لیے، یہ کیوں؟ تاکہ اسے منہ توڑ جواب مل جائے کہ اسلام ہے کیا، شریعت ہے کیا۔ ارے لوگوں نے قربانی کے وقت میں سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا، پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا، پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا، اور اس بندے کا بھی منظر دیکھا جس نے کورٹ سے پرمیشن لے کر بائبل اور توریت کو لا کر جلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب تمام میڈیا جمع ہوئی تو اسی بندے نے لائٹر کو پھینک دیا اور کتابوں کو چومنے لگا اور کہنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کتاب قرآن نے ہمیں آسمانی کتابوں کی تعظیم سکھائی ہے، میرا دین، میرا اسلام، میری کتاب یہ نہیں کہتی کہ تم اللہ کی آسمانی کتابوں کو جلاؤ،
یہ تمہارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ تمام لوگوں نے عقیدہ دیکھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم کتابوں کو جلانے کی بات کرتے ہو، تم دنیا کی تمام دھرموں کی کتابوں کو جمع کر لو، تم دنیا کی تمام دھرموں کی کتابوں کو جمع کر لو کہ ایک بھی کتاب کسی کے پاس نہ بچے، کسی کے پاس ایک بھی کتاب نہ ہو، تم ساری کتابوں کو جمع کرو، سمندر میں بہا دو۔ لیکن اس کے بعد بھی دیکھنا کہ جس طرح قرآن ازل سے تھا، ازل سے ہے اور ازل تک رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتابیں تو کاغذ میں اتری ہوئی ہے، دنیا بھر کی کتابیں کاغذ میں ہیں، لیکن میرا قرآن وہ ہے جسے اللہ نے بچوں کے سینوں میں اتارا۔ اور ہم جب چلتے ہیں نا اپنی کتاب کو لے کر تو سینے میں لگاتے ہیں، اور جب دنیا کی کتابوں کو رکھتے تو پیٹھ پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ ہے، ہم جو تعلیم لے رہے ہیں نا، جو پیچھے ہے، سمجھ جانا وہ تعلیم ایسی ہے جو دنیا میں رہ جائے گی۔ اور جس تعلیم کو ہم نے سینے سے لگایا ہے، جس کتاب کو ہم نے سینے سے لگایا ہے، بچے یہ بتاتے یہ وہ کتاب ہے جو آخرت میں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ میرا آقا فرماتے قرآن وہ ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ ہوگی، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی، اور جنت تک تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت جب روز محشر میں میرے پاس آئیں گے تو اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ میں آئیں گے۔ تو تم اہل بیت کی محبت کے نعرے لگاتے ہو اور قرآن کو تم نہ مانو، قرآن کو تم ٹھکراؤ، یہ تمہارا کیسا عقیدہ ہے؟ میں تمہیں صاف صاف کہہ دوں، جس امام نے ایک ظالم کی حکومت قبول نہیں کی، اگر ابو بکر غلطی پہ ہوتے تو مولا کائنات کا بھی قبول نہ کرتے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تمہیں 10 محرم الحرام کے دن امام حسین کی سچی پکی محبت دکھانی ہے تو خدارا ڈیگے نہ بنوانا، خدارا شربتیں مت بٹوانا، خدارا بازاروں میں جا کے بازاروں کو گرم مت کرنا، بلکہ مسجد میں آ کے اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا، مسجد میں آ کے اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا اور کہنا کہ اللہ آج میرے امام نے اسلام کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کی ہے، اپنے پورے کنبے کو قربان کی ہے۔ اے اللہ آج میں امام حسین کے نام پہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب نمازیں پڑھوں گا، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب گناہوں سے بچوں گا۔ اگر امام حسین سے محبت ہو تو یہ عہد کرنا، یہ وعدہ کرنا، پھر دیکھنا کہ امام حسین کی روح تم سے کتنی خوش ہوتی ہے اور کتنی تمہارے حق میں دعا فرماتی ہے۔ تم سے میرا رب بھی راضی ہوگا، میرے رسول بھی راضی ہوں گے، حسنین کریمین بھی تم سے راضی ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سنانے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کے والدین کے، بالخصوص ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔